توبہ و استغفار کے متعلق مزید آگے حدیث کی طرف دیکھ لے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ صاحب کی روایت ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اللہ اسے لوگ لے آئیں گے گناہ کے بعد وہ کیا کریں گے؟ استغفار ندامت وغیرہ کریں گے، اللہ رب العزت انہیں کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ آگے حدیث وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کو ہاتھ بچھاتا ہے تاکہ کیا کرے؟ دن کا گنہگار معافی مانگے۔ اسی طرح سے پھر دن کو ہاتھ بچھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ مانا دروازہ مغفرت، توبے کا دروازہ، استغفار کا دروازہ کھلا ہے۔ اب کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، بعد میں سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، دن کا گنہگار توبہ کر۔ یبسط یدہ بالنہار، دن کو ہاتھ پھیلاتے، لیتوب مسیء اللیل، رات کا گنہگار توبہ کرے۔ حتی تطلع الشمس من مغربہا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف کرتا ہے، ثم تاب، پھر توبہ کرتا ہے۔ اعتراف کا کیا معنی؟ گناہ اس نے کیا ہے، گناہ کے متعلق کہہ رہے کہ میں بالکل گنہگار ہوں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور پھر اس پر پشیمان ہو جائے۔ تاب اللہ علیہ، اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے، اس شخص پر رجوع کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربہا، جو شخص توبہ کرے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، تاب اللہ علیہ، اللہ رحمت فرمائے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اگر ایک آدمی ہے جنگل صحرا کی طرف جا کے گھوڑے پر یا گدھے پر اس نے سامان وغیرہ کھانے پینے کا بھی لاد لیا ہو، پھر جب بعد میں وہ بہت زیادہ اسی بھوک پیاس لگ جائے اور اس کا گھوڑا وغیرہ گدھا گم ہو گیا اور سامان کے ساتھ، تو ڈھونڈنے کے بعد وہ کیا ہو جائے؟ تک جائے، آخر میں کسی جگہ پر لیٹنے کے لیے کسی جگہ کو ڈھونڈ کر لیٹ جائے کہ آخر ایسے بھی مرنا ہے۔ اسی وقت جب اس کی آنکھ لگ جائے پھر بیدار ہو کے اس کا گھوڑا گدھا وغیرہ سامنے ہو، تو زیادہ خوشی کی وجہ سے تو یہی کہے گا نا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبے سے خوش ہوتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اشد فرحا، للہ میں جو لام ابتدائیہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بتوبت عبدی، بندہ کی توبہ سے راضی ہوتے ہیں، حین یتوب الیہ من احدکم، جو تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مثلا ایک شخص کا نرخلت بیرزن فلات، اس نے بیاباں میں اور سنسان جگہ پر خالی صحرا وغیرہ میں گدھا جانور بھی ساتھ ہو، فن فلتت منہ، اس سے جائے، وعلیہ طعام و شراب، اس نے کھانے پینے کا بھی سامان اس میں رکھا ہو، فیس منہا، جب بعد میں اس سے امید ہو جائے، فاتا شجرتن فاستجع فی ظلہا، وہاں کی کسی درخت کے سائے میں لیٹ کے، قدائس من راحلتی، ویسے بھی تو نا امید ہوا ہوتا ہے، وبینما کذالک، کسی نا امیدی میں اس کی آنکھ لگ جاتی، پھر بعد میں جب بیدار ہو جاتا ہے، اذ ہوا بہا قائما عندہ، تو گدھا جانور وغیرہ راحل اس کے پاس ہوتے، فاخذ بخطام، اس کی نکیل پکڑ کے، ثم قال من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے کہتے، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اخطا من شدت الفرح، زیادہ خوشی کی وجہ سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتا ہے، وانا عبدک وانت ربی کی جگہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عبدا اذنب ذنبا، ایک بندہ ہے اس نے گناہ کیا، ایک بندہ ہے اس نے گناہ کر لیا یا کیا تھا، مثلا ایک انسان اس نے گناہ کیا، فقال، پھر وہ اللہ سے کیا کرے؟ یہ کہتے کہ ربی اذنب، تو میں نے گناہ کیا ہے، بڑی غلطی کی ہے، فاغفرہ لی، میرے لیے معاف فرما۔ فقال ربہ، پروردگار کہتے تھے کہ میرا بندہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے اور اتنا یقین اس سے ہو گیا ہے کہ اس کا بھی رب ہے،
فقال رب علم عبد ان لو رب نے پھر الذنب ويأخذ به، میرا بندہ یہ بھی جان گیا ہے اس کے بعد کہ اسے گناہ پر سزا بھی مل سکتی ہے. غفرت لعبدی، چلو میں نے اسے معاف کر دیا. ثم مکث ماشاء اللہ، پھر زندگی گزر رہی، ٹائم گزر رہے. ثم اذنب ذنبا، پھر اسے کوئی گناہ ہوا. قول کہتے ہیں رب اذنبت ذنبا، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، فاغفرہ میرے لیے معاف کر. فقال، پھر کہتے ہیں علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کہ وہ رب کو جانتا ہے جو معاف بھی کر سکتے، گناہ کو پکڑ بھی سکتا ہے. غفرت لعبدی، چلو میں نے اسے معاف کر دیا. ثم مکث ماشاء اللہ، پھر زندگی وقت گزر رہے. ثم اذنب ذنبا، سے کوئی گناہ ہو گیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر فاغفر له، میرے لیے معاف کر. فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء. فلیفعل ما شاء کا یہ معنی نہیں کہ بس کر دے جو کچھ اس نے کرنا ہے. معنی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہوگا، وہ نادم ہوگا، پشیماں ہوگا، شرمندہ ہوگا، مجھ سے معافی مانگے گا تو اسے میں معاف کرتا رہوں گا. متفق علیہ. عن جندب بن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، جندب سے کہتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ ان رجلا قال، ایک شخص نے دوسرے شخص کے متعلق کہا تھا کہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یتألی علی، کون ایسا کر سکتا ہے کہ میرے متعلق کہہ دے کہ وہ معاف نہیں کرتا. اسے کیا معلوم کہ میں معاف نہیں کرتا یا معاف کرتا ہوں. کون ہے جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ ان لا اغفر لفلان، میں معافی نہیں کرتا، میں تو معافی کے لیے رات و دن ہاتھ پھیلاتا ہوں. فإنی قد غفرت لفلان، جس کے متعلق اس نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، وہ میں نے معاف کر دیا. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا. او کما قال، رواہ مسلم. مطلب یہ ہے کہ شخص کو یہ اجازت نہیں ہے، اسے کس نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی بادشاہی میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ فلاں شخص کو جہنمی بنائے گا، مجھے جنتی بنائے گا. تمہیں یہ گارنٹی کہاں سے ملی ہے؟ یہ گارنٹی کہاں سے لی ہے تم نے؟ کیسا کہہ رہے؟ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. عن شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے سید الاستغفار، بہترین استغفار، سردار استغفار، وہی ان تقول، تم یہ کلمات کہہ دو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اور میں آپ کے وعدے پر ہوں. یعنی جو آپ نے وعدہ کیا کہ جو ایمان و خلوص کرے گا اسے جنت ملے گی نا، وہی تو اس وعدے پر تمہیں قائم ہوں، ایمان لائے ہے. ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے پناہ مانگتا. ابوء لک بنعمتی علی، جو نعمتیں آپ نے مجھ پر کی ہیں میں اس کا اقرار کرتا ہوں. ابوء بذنبی، جو گناہ کی اس کا اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. جب یہ کلمات پڑھے گا، قول کہہ رہے کہ آگے ومن قالها من النہار موقنا بها، اگر یہ کلمات کوئی دن کو پڑھے یقین کے ساتھ، فمات من یومہ قبل یمسی، اور شام سے پہلے اس دن کو اس کی وفات ہو جائے، فہو من اہل الجنہ، تو آدمی جنتی ہوگا. من قالها من اللیل وهو موقن بها، اگر رات کو کوئی یقین کے ساتھ پڑھے، فمات قبل یصبح، صبح سے پہلے وفات ہو جائے، فہو من اہل الجنہ، تو جنتی ہوگا. رواہ البخاری. یہ سید الاستغفار ہے. الفصل الثانی. عن انس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ تعالی، انس سے روایت کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم، اے انسان، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تم مجھ سے امید رکھو گے اور مجھ سے مانگو گے نا جتنی مدت، غفرت لک علی ما کان فیکا، تو جو گناہ سے ہو رہے ہو کوتاہی خواہشات کی وجہ سے مغلوب ہو کر، میں آپ کی گناہ معاف کروں گا. ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ ہے ہی نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر آپ کی گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ پہاڑوں سے بھی اوپر ہو کر آسمان تک پہنچ جائے، بادلوں تک، ثم استغفرتنی، پھر آپ یقین کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرے، غفرت لگا ولا ابالی، میں معاف کروں گا، مجھے پرواہ ہی نہیں، نہ میرے خزانہ میں کمی آتی، نہ میں کمزور پڑ جاتا ہوں. یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے انسان، اگر تم میرے پاس زمین کی بھرائی کے برابر
زمین و آسمان کی بیچ کو بھر کر اتنی بھی غلطی اگر لے کر آؤ، شرط یہ ہے کہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، زندگی میں تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، موحد بن کر زندگی گزاری ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو اتنی مغفرت میں آپ کی کروں گا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ رواہ الترمذی ورواه احمد والدارمی عن ابی ذر وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، اس سے فرماتے قول اللہ تعالی، اللہ کے ارشاد، من علم، جو شخص یقین رکھی کرنی دو قدرت لمغفرت ذنوبی، کہ میں گناہ معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، قادر ہوں، غفرت لہم ولو بالی ما لم یشرک بی شیئا، میں اسے معاف کروں گا مجھے پرواہ نہیں کسی کی، اور شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مشقت میں، شدت میں، محنت میں، یا کسی غم و درد میں ہے، یا رزق کی تنگی ہے، تو وہ زیادہ استغفار پڑھا کرے، کیونکہ فرمایا ہے کہ من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار لازم کرے، مانا روزانہ پڑھا کرے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے کیا کر دے گا، راستہ دے گا، راہ دکھائے گا، ہر تنگی سے اس کے لیے کیا کرے گا، مخرج نکالے گا۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر ہم سے کیا کرے گا، اسے نجات دے گا۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسی جگہ سے اور اس طریقے سے رزق دے گا کہ وہاں اس کو گمان نہیں ہوگا، اور اس کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسے ایسے راستوں سے، طریقوں سے اسے رزق پہنچے گا۔ رواہ احمد ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسور من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا ہو گناہ سے، تو اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، وہ مصر نہیں ہے۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرة، اگر اس دن میں زیادہ مرتبہ گناہ ہو جائے، 70 مرہ 70 مرتبہ مراد نہیں مانا زیادہ مرتبہ۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم، ہر انسان غلط کار، خطا کار، ہر کسی سے خطا ہوتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، پھر خطا کاروں میں وہ خطا کار بہتر ہوں گے جب وہ کیا کریں گے، توبہ کریں گے، تو ان کی توبہ کے ذریعے سے ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے، تو بہتر اس لیے ہو گئے، اور نہ گناہ گار بہتر تو نہیں ہوتا نا، جو بہتر ان کو کہا ہو اس وجہ سے کہ کیا کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی، اپنے اوپر گناہ کا بوجھ نہیں چھوڑیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب، جب مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل میں کالا داغ، نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب، اگر وہ توبہ کرے، استغفر، استغفار کرے، واستغفر، سقل قلبہ، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ وإن زاد زاد، اگر جتنا گناہ کرتا جائے گا تو اس کا یہ داغ، یہ سیاہی بڑھتی جائے گی، حتی تعلو قلبہ، اس کی پھر پورے دل کو کیا کر دے گی، لپیٹ میں لے گی، کالا ہو جائے گا، دل غالب آ جائے گی۔ فذلکم الران، اسی کو زنگ کہتے ہیں نا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، الذی ذکر اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر زنگ جم چکا ہے ان کے گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ رواہ احمد الترمذی ابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندی کی توبہ اس وقت قبول کرتا جب تک اس کی غرغارے کا وقت نہ آ جائے، جنکلی کا وقت نہ آ جائے۔ ہاں جب جنکلی کا وقت آ جائے اور کیا ہو، یہ آدمی قریب الموت ہو جائے نا، تو اس وقت اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں کرتا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان الشیطان قول، شیطان نے کہا تھا کہ وعزتی کہ رب، یا کی عزت کی قسم، لا ابرح حقوقہ یا عبادت،
کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، سرکش بناؤں گا، ادھر ادھر راستوں سے بھٹکاؤں گا، مادام ترواہم فی اجسادہم، جب تک ان کے بدنوں میں روح رہے گی، جب تک یہ زندہ رہیں گے میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ وقال رب عز وجل، نے بھی جواب میں کہا کہ وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، عزت و جلال اور میری بلند شان کی قسم کہ لا زال اغفر لهم استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگے گے نا میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ رواہ احمد۔ ان صفان بن عسال قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے فرماتے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ جعل بالمغرب بابا، اللہ نے مغرب کی سائڈ میں ایک دروازہ بنایا ہے، یا حصی ہو یا معنوی، عرضہ مسیرۃ 70 عاما، اس کی جو چوڑائی ہے تقریباً مسافت 70 سال، لتوبۃ، اللہ نے توبہ کے لیے بنایا ہے، لا یغلق ما لم تطلع الشمس من قبلہ، جب تک اس جانب سے سورج چڑھا نہ ہو اس وقت یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ وذلک قول اللہ عز وجل، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، جب اس دن آپ کی پروردگار کی کچھ آیات نشانیاں واضح ہو جائے گی نا، آئے گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس نے پہلے سے ایمان نہ لایا ہونا اس کو ایمان توبہ وغیرہ فائدہ نہیں دیں گے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، جب تک توبے کا دروازہ بند نہ ہونا اس وقت ہجرت بھی قطع نہیں ہوتی، یعنی گناہوں سے ہجرت آدمی کر سکتا ہے، گناہوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے، یہ ہجرت عن الخطایا والذنوب، اس طرح ہجرت الوطن بھی کر سکتا ہے کہ اپنی دین کی حفاظت کے لیے، احکام کے قائم کرنے کے لیے کسی جگہ جانا۔ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت توبہ بھی کٹتی نہیں ہے، قبول ہوگی۔ رواہ احمد و ابو داؤد والدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان رجلین کان فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں دو آدمی متحابین، آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، احدہم مجتہد فی العبادہ، ایک جو تھا گناہ میں، ایک جو تھا عبادت زیادہ کر رہا تھا، زیادہ عبادت میں لگا تھا، والآخر یقول، والآخر اور دوسرا جو فرما رہے اس کے متعلق کہ یقول کہ مذنب، گناہ کرنے والا تھا اور گناہ کر رہا تھا، فجعل یقول، یہ جو عبادت کرنے والا تھا نا وہ سے کہہ رہا تھا کہ اقصر ما انت فیہ، جو گناہ تو کر رہے سے باز آ جا، باز آ جا، فیقول، تو کہتا تھا خلینی وربی، رہنے دے یار مجھے چھوڑ دو، میرا اور مجھے میرا پروردگار رہنے دو، مجھے معاف کریں گے، میرے بیچ اور میرے پروردگار کے بیچ نہ آؤ، حتی وجدہ یوما علی ذنب، ایک دن اس بزرگ نے، اس نیک عمل شخص نے اس بد عمل کو دیکھا، استعظم، اسے گناہ پر کہ اس کو بہت عظیم سمجھا، فقال، اس نے کہا اقصر، رک جاؤ، بس کرو، بس باز آ جا، فقال، اس نے کہا خلینی وربی ابعثت علی رقیبا، کہ تم مجھ پر نگہبان بنایا گیا ہے کہ بار بار مجھے کیا کر رہے، تاک رہے اور منع کر رہے، فقال، اس نے کہا کہ واللہ لا یغفر لک لک ابدا، اللہ کو کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ آپ اسے گناہ کر رہے ہیں، بہت گنہگار آدمی ہیں، آپ جہنم جاؤ گے، وَلَيَدْخُلِكَ الْجَنَّةَ، آپ کو جنت نہیں لے جائے گا، فبعث اللہ الیہما ملکا، اللہ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا، فقبض ارواحهم، ان کی روح کو قبض کیا، فاجتمعا عنده، جب اللہ کے پاس یہ دونوں جمع ہو گئے، فقال للمذنب، گنہگار سے کہا کہ ادخل الجنت برحمتی، تم میری رحمت سے جنت جاؤ، وقال للآخر، دوسرے سے کہا جو اپنی عبادات پر نازا تھا، کیا تستطيع ان تحظر على عبد رحمتی، کیا تمہاری طاقت ہے، تمہاری اتنی مجال، تمہاری اتنی گنجائش کہ تم کیا کرو، میرے بندے پر میری رحمت کو بند کرو، منع کر دو، تم کون ہوتے ہو کہ کسی کو کہتے تمہیں جنت داخل نہیں کرے گا، جہنم جو ہے معاف نہیں کرے گا، تم یہ بدشاہی کس نے دی ہے؟ وقال، اس نے کہا لا یا ربی، لا یا ربی، لا یا ربی، میں نے بہت غلطی کی ہے، معاف کر، معاف کر، قال فرمایا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ رواہ احمد۔ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، پیغمبر علیہ السلام سے اس نے ایت سنا، اسماء صاحبہ نے فرما رہی کہ پیغمبر سے ایت پڑھ رہی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ولا یبالی، کہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ رواہ احمد و ترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب فی شرح سنن یقول بدل یقرأ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی قول اللہ تعالی الا اللمم،
نواز صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نا کہ الا اللمم، کہ اگر ایک آدمی گناہ کر رہے نہ کر رہے مگر کیا کر رہے اور بڑے گناہ سے بچ رہے، صرف چھوٹے گناہ کر رہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، الا اللمم، اگر صغیر ہو تو اللہ معاف کرتا ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تغفر اللہم تغفر جمع، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، اگر آپ معاف کر دینا تو بہت زیادہ ہی معاف کر دی، پوری مغفرت فرمائے۔ تغفر جمن، جمن میں یعنی پوری مغفرت فرما، زیادہ مغفرت فرما۔ وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّ، اور کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کہ کوئی سے بندہ ہے جو صغیر میں مبتلا نہ ہو۔ رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب۔ وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، ابو ذر سے کہ حدیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد جیسے پہلے بھی اسی طرح کی حدیث گزری ہے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کیا ہو براہ ہو، اگر میں کسی کو راہ دکھاؤں تو راہ پر ہوگا۔ فاسألونی الہدی، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ اہدکم، وکلکم فقراء، تم سب فقیر الا من اغنیت، فاسألونی ارزقکم، میں تمہیں رزق دوں گا۔ وکلکم عزیز، تم سب گناہگار ہو الا من اعطیت، حاجت سے میں عافیت دوں۔ فمن علم منکم انی ذو قدرۃ علی المغفرہ، اگر کسی کو یقین ہو کہ میں کیا ہوں، گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، فاستغفرنی، مجھ سے معافی مانگے، غفرت لہ ولا ابالی، میں سے معاف کروں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں۔ ولو ان اولکم آخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم، اگر تمہارے اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، جن وغیرہ، زندہ ہے یا مردہ، سب اس طرح خشک اور تر تمام دنیا کی چیزیں، اجتمع علی قلب عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ متقین شخص ہو اس کی طرح سب ہو جائے نا، مزد ذلک فی ملک جناح بعودا، اس سے مچھر کے پر کے برابر بھی میری بادشاہت میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ولو ان اولکم آخرکم واحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم، اس طرح اگر تمہارے سب مل کر اجتمع علی اشقى قلب عبد من عبادی، میرے ایک میرا ذل ترین بندی کی طرح ہو جائے جس شیطان ہے، ونقص ذلك من ملک جناح بعودا، اس سے بھی پر کے مچھر کے پر کے برابر میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کمی نہیں آتی۔ ولو ان اولکم آخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا فی صعید واحد، اگر تمہارے سب لوگ مل کر کیا کریں، مجھ سے ایک میدان میں اکٹھے ہو کہ سب اپنی تمنا کے مطابق مانگے، وسال کل انسان منکم ما بلغت امنیہ، اور ہر انسان اپنی امنیہ یعنی تمنا کے مطابق مانگے 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 پاتے، تو کل سائل منکم، اور تمہیں پھر ہر سائل کو میں دوں ما نقص ذلك من ملکی، اس سے بھی میرے بادشاہت میں کمی نہیں آتی۔ لکما لو ان احدکم مر بالبحر، جیسے کوئی تم میں سے سمندر کے کنارے گزر رو، فغمس فی ابرا، پھر اس میں سوئی ڈبائی سمرا کا پھر اٹھائے، ذالک بانی، پھر اٹھائے پھر اس کے ساتھ جو پانی آتا ہے اس سے بھی یعنی اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ ذالک، اور اس وجہ سے کہ بانی جواد، میں کیا ہوں سخی ہوں، ماجد شان والا، افعل ما ارید، جس کا ارادہ کرتا ہوں تو کر جاتا ہوں۔ عطائی کلام، میرا نوازنا کیا ہے، بس صرف کلام ہے کہ حکم کر دو کن فیکون کی بات ہے۔ وعذابی کلام، اور ایک مرتبہ کہہ دو کہ عذاب تو عذاب، انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له، میں کسی چیز سے کہہ دیتا ہوں کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قرأ، پیغمبر سے نے یہ پڑھی کہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، قال فرمائے کہ قال ربکم، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ انا اہل ان اتقا، میں اس کا لائق ہونا کہ تم لوگ مجھ سے ڈرو اور مجھ سے کیا کرو، شرماؤ۔ فمن اتقانی، پس جو شخص مجھ سے ڈر گیا، فانا اہل ان اغفر له، تو میں کیا کروں گا، اسے معاف کروں گا۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، اسے فرماتے ہیں کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول، یہاں پہ عمر صلی کی مجلس میں اگر کہیں گنتے تھے نا، آپ علیہ السلام جو استغفار وغیرہ کرتے تھے نا،
تو یہ کلمات زیادہ کہتے تھے، ربی اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرہ، 100 مرتبہ تک پڑھتے تھے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ یعنی آپ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے، استغفار وغیرہ کرتے تھے۔ استغفار سے کیا ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی رحمت عنایت وغیرہ ہوتی ہے۔ عن بلال بن يسار مولى زید، عن بلال بن يسار بن زید مولى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول کہتے حدثني ابی عن جدی انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ اپنے ابا ارداد سے روایت کرتے فرما رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قول، جو شخص یہ کلمات پڑھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھے، غفر له ان کان قد فر من الزحف، تو اس کی معافی ہو جائے گی اگرچہ وہ جہاد کے میدان سے بھی بھاگ گیا ہوتے، گناہ کبیرہ بھی اللہ معاف کرے گا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد، لیکن عند ابی داؤد ہلال بن یسار، ابو داؤد کے میں ہلال بن یسار ہے، یہاں پر بلال بن یسار ہے۔ وقال ترمذی حدیث غریب۔